الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بنیادی طور پر 3 چیزوں کی دعوت آپ نے پیش کی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ رب تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق ہے، لہذا اسی کی پرستش کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہوں، لہذا میری اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ تم لوگوں نے ایک دن مرنا ہے اور دوبارہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا آخرت کی تیاری کریں۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ پہلی بات جو تھی کہ اللہ رب العزت رب ہے، لہذا اسی کو مالک خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کو معبود سمجھو۔ اس بات کا کوئی بہت زیادہ انکار نہیں کرتے تھے کفار مکہ، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے اور عبادت میں بھی انکار نہیں کرتے تھے، بس دیگر لوگوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ دوسری بات ان کو بھی صحیح سے قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ آپ کو صادق امین سب کچھ جانتے تھے، لیکن آپ چونکہ ایک انسان تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ نبی ہونا چاہیے یا فلاں بستی میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے۔ اس پر بھی ان کا انکار تھا، لیکن زیادہ انکار ان کا وہ قیامت کے دن پر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر جائیں گے، بالکل روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہم بالکل ہڈیاں ہو جائیں گے، تو دوبارہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ پہلی 2 باتوں پر گویا کچھ حد تک وہ بات مان بھی لیتے، لیکن یہ جو تیسری بات تھی آخرت پر ایمان، اس پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرمایا عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے آپس میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، یہ بڑی جلدی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، بڑی جلدی یہ جان لیں گے کہ قیامت کا دن حق ہے اور سچ۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کی، کہا آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی طرح پانی برسانے کے لیے ہم نے بادلوں کو تمہارے اوپر سایہ فکر کیا، اور زمین کی نعمت اللہ رب العزت نے، پہاڑوں کی نعمت، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ خالق و مالک ہے، اور جس نے یہ بڑی بڑی مخلوقات تمہارے سامنے پیدا کر رکھی ہیں، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ قیامت کا دن آ کر ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النازعات ہے، جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کی، فرشتوں کی صفات بیان کی ہے، اور اس میں سبق یہ ہے کہ جس طرح ملائکہ تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، تو انہی ملائکہ کے ہاتھوں، انہی فرشتوں کے ہاتھوں اللہ رب العزت دوبارہ یہ روح تمہارے اندر ڈال کیوں نہیں سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 راستے واضح کر دیے۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کی باتیں نہیں مانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر موجود تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ انسان یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا 2 راستے بھی اللہ نے بتا دے کہ قیامت کے دن تم جب اٹھو گے تو سارے ایک طرف نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ عبس ہے، یہ معروف ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ غریب صحابی تھے، ان کا بہت زیادہ بڑا لمبا چوڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی بڑے بڑے مکہ کے سردار کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مگن رہے اور ان کی بات صحیح سے سن نہیں پائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر متنبہ کیا اور کہا ایسا مت کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو آخرت سے ڈرتا ہے اور آپ پر ایمان رکھتا ہے۔ جو بڑا آدمی ہونے کے باوجود بھی اس کا ان چیزوں پر ایمان نہیں، وہ بڑا آدمی نہیں ہے۔
تو اس سے اللہ رب العزت نے خبردار کیا. اس کے ساتھ انسان کے مختلف مراحل کس طرح پیٹ میں ہوتا ہے، پھر بعد میں دنیا میں آتا ہے، پھر کیسے وہ کھاتا پیتا ہے، کھانے پینے کے انتظامات اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے کیے، پھر اس کے بعد قبر تک اس کو ہم نے عطا کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا مزید منظر بیان کیا. بھائی سے، بیوی خامد سے، باپ اولاد سے بالکل دور ہوگا. اس وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے انسان کی وہی کام آ سکے گا. اس کے آگے سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کانہ رأی عین، جو آدمی قیامت کو اپنی آنکھ کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے فلیقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. اسے چاہیے یہ 3 سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کرے، سورہ تکویر، سورہ کورت اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. اس میں قیامت کا اظہار، قیامت کے احوال کا بیان اللہ رب العزت نے 2 الفاظ میں کیا ہے. اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب یہ مضبوط چٹانوں والے پہاڑ ان کو ریزہ ریزہ کر کے چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، جب بہت زیادہ قیمتی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ان کو بھی آدمی بیکار چھوڑ دے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے کے سارے وحشی درندے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اور دوسری صورت میں ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے سارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں ان کو پھاڑا جائے گا اور ان سے لوگوں کو نکالا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے کون سی نیکی کی تھی اور کون سی بدی کمائی تھی. یہ پہلا مرحلہ کیا ہے قیامت کا، جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا مرحلہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو آپس میں ملایا جائے گا، روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور بڑے بڑے جو گناہ کیے ہوں گے ظالموں سے ان کے گناہوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کے بارے میں جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، سوال ہوگا کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا، اور دیگر چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی. اسی طرح رسالت کے متعلق بعض لوگ شک میں تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اس نبی پر آنے والا فرشتہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا نہایت معزز فرشتہ ہے. لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی بات بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر آتا ہے اس نبی کے پاس. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان کے ساتھ رشتہ بیان کیا کہ میں تم سے بہت دور نہیں ہوں، میں تمہارا بہت عزت والا رب ہوں، بہت تکریم کرنے والا، بڑی عزتیں والا رب ہوں، اور مجھ سے کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں ادھر ادھر مارے پھرتے ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے بہت قریب ہوں، لہذا سوال کرنا ہو اور اسی طرح دیگر معاملات میں تمہیں چاہیے کہ تم مجھے یاد کرو. اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں جو تجارت کا معاملہ کرتے تھے لیکن اس میں ماپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود پیمائش کر کے آگے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے. اس کے ساتھ ہی اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم عمل کرتے ہیں، یہ جو صحیفے ہیں ان کے اندر یہ اعمال تو لکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا ہمارے اوپر حتیٰ کہ ہمارے ارد گرد بھی اس کا اثر ہوتا ہے. جو آدمی نیکیاں کماتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت کے احسانات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ انسان نیک آدمی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا زنگ دلوں پر بھی اللہ رب العزت چڑھا دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو سقل قلبہ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. جو دل سیاہ ہو چکا ہو اس پہ پھر حق بات اثر نہیں کرتی. اس کے ساتھ ہی ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے
ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ اس کے پاس علم تھا، جادوگر تھا. اس نے مرنے سے پہلے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے کاش تم کوئی ایک نوجوان لڑکا مجھے دو اور مجھ سے آ کر وہ علم حاصل کر لے. ایک نوجوان ذہین و فطین بچہ اس کے ساتھ کر دیا گیا اور وہ روزانہ اس سے جادو سیکھنے جایا کرتا تھا. ایک بار یہ ہوا کہ رستے میں ایک اور استاد اسے مل گیا جو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم اور راہب تھا، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا پکا سچا مسلمان تھا. اس نے کہا تم اس کے پاس نہ جاؤ، جادو مت سیکھو، مجھ سے آ کر وحی الہی کا علم سیکھو، اللہ رب العزت کا علم سیکھو. اس نے بچہ چونکہ طالب علم تھا، طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا، اس نے دونوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اور پھر ایک دن اس نے آزمانا چاہا کہ میرا کون سا استاد حق پہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا حق پر ہے یا شیطان کی بندگی سکھانے والا حق پر ہے. رستے میں ایک بار بہت بڑا موذی جانور آ گیا اور اس کو اس استاد کا نام لے کر، اس استاد کے پروردگار کا نام لے کر واسطہ دیا، لیکن وہ موذی جانور نہ ہٹا. پھر اس نے یہ جو مسلمان تھا عیسائی عالم، اس کے رب کا واسطہ دے کر اس کو ہٹایا تو وہ ہٹ گیا. اس وقت یہ جان گیا کہ یہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے یہ اصل استاد ہے اور یہ اصل عالم ہے. اس کے پاس اس نے علم دینا شروع کر دیا. بالآخر بادشاہ تک اس بات کا علم ہوا اور بادشاہ نے اس استاد کو اس بچے کے ذریعے معلوم کروا کر کہ وہ کون سا استاد ہے، اس استاد کو قتل کروا دیا اور اس کے ساتھ بچے کو بھی قتل کی دھمکیاں دی اور بہت زیادہ جتن کیے اس بچے کو قتل کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ قتل نہ کر سکا. لوگ جاتے اس کو سمندر میں غرق کرنا چاہتے، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو غرق کر دیتا اور یہ بچہ دوبارہ صحیح سلامت واپس آ جاتا. بادشاہ نے ہر تدبیر اپنا لی اس ایک بچے کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ساری تدابیر ناکام رہی. پھر بچے نے خود کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو ایک بہت بڑا اجتماع لگاؤ اور اس میں میرے ترکش سے تیر نکال کر مجھے مارو اور میرے رب کے نام پر مارو، اس وقت میں مروں گا. ایک بہت بڑا اجتماع جمع ہوا، اس میں سارے لوگ شامل تھے. اس نے پہلے اور جتن کیے، قتل کے نہ ہوا. پھر بالآخر بچے کے نام پر، بچے کے رب کے نام پر اس کو قتل کیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سارے لوگ ڈگمگا گئے اور ان کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہونے لگا کہ اس بادشاہ نے بڑے جتن کیے لیکن اس کو مار نہیں سکا، بلکہ اس بچے کے رب کے نام پر یہ مرا ہے، تو کیوں نہ ہم اس رب کا کلمہ پڑھ لیں. اکثر لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے. بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی. اس نے خندقیں کھودی، گڑھے کھودے، ان میں آگ بھڑکائی اور لوگوں سے کہا اگر تم اسلام سے نہ ہٹو گے، عیسائیت نہ چھوڑو گے تو اس طرح میں تمہیں آگ کے اندر جلا دوں گا. اور کئی لوگ اس نے اس کے اندر جھونک بھی دیے، داخل بھی کر دیے. اس اتنے میں ایک خاتون ہے جس کا بھی چھوٹا سا بچہ تھا گود میں، اس کو بھی اندر جھونکنے کا اس نے کہا. وہ خاتون ڈگمگا گئی کہ مجھے چاہیے کہ میں یہ دین چھوڑ دوں کیونکہ ایک طرف میرا بیٹا ہے، یہ بات میں کیا کرے گا. ماں کی ممتا غالب آئی، لیکن اس بچے نے اللہ رب العزت کے حکم سے بچپن میں ہی گود میں ہی بول کر اس نے کہا، اللہ رب العزت نے اس کو بلایا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم حق پر ہو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا. یہاں یہ سورۃ البلوغ جو ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے. یہاں سے کئی طرح کے اسباق کفار مکہ کو بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہے کہ ہر طرح کے اختیارات وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے خالصتاً اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تو بڑا جبرالو بنا پھرتا ہے. اپنی تخلیق پر غور کر لے، کس ایک پانی کی بوند کے ساتھ تو بارہ وجود میں آیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سبق یہاں یہ ہے، ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے، لیکن کیا وہ نیکی ہے؟ ہاں، کچھ لوگوں کی نیکیاں تو نیکیاں ہیں، لیکن بڑے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. بڑی پیشانیاں ایسی ہیں جو عمل کر کر کے تھک گئی ہیں لیکن کل قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوگی. آپ یہود کو دیکھ لیں، شاید ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہوں. عیسائیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کی عبادت کے سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نہیں ہے، وہ طریقہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والا نہیں ہے،
اس لیے بڑے بڑے ان کے اپنی طرف سے کیے گئے نیک اعمال ان کو فائدہ نہیں دیتے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم ہر وہ کام جو پیغمبر کے طریقے کے موافقت نہ رکھتا ہو ہمیں چاہیے کہ وہ کام چھوڑیں، خواہ اس میں بہت زیادہ ہمیں خیر ہی نظر کیوں نہ آ رہی ہو، کام وہ کرنا چاہیے سنت کے مطابق. اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دو طرح کے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے. انسان کو مال کا مل جانا یہ بھی امتحان ہے، اور انسان سے مال کا چھین جانا یہ بھی امتحان ہے. تو اللہ رب العزت مختلف طرح سے انسان کو آزماتا ہے کہ کون آدمی متقی بنتا ہے. کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا. کامیاب شخص وہ ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دیا. یہ یقینی طور پہ کامیاب آدمی ہے. اسی طرح جو مشکلات ہیں، مشکلات میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں انہیں چاہیے سورۃ الضحیٰ کا پس منظر دیکھیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سخت مشکل میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. تو بسا اوقات حالات ایسے کے ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی کو پھر بھی چاہیے میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اسی طرح انسان کا اللہ رب العزت نے گھوڑے کے ساتھ تقابل کیا ہے. گھوڑا ایسا جانور ہے جو نہایت فرما بردار ہے. بہت زیادہ فرما برداری جن جانوروں کے اندر موجود ہے اس میں ایک گھوڑا ہے، اور دوسرے نمبر پر کتا ہے. کتا چونکہ خبائث جانوروں میں شامل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں جو پاک طیب جانور ہے اس کی مثال کا ذکر کیا ہے. اور وہ گھوڑا ہے اپنے مالک کا نہایت فرما بردار ہوتا ہے. یہ اس کے سونے کا وقت بھی ہو اور سامنے جنگ لگی ہو، اس کا آرام کا خیال نہ کرنے والا مالک اگر اس وقت اس کو کہے کہ نکلو اور سامنے تیر تلوار کی بوچھاڑ ہے، جو گھوڑا کبھی نہ نہیں کرتا، بلکہ جہاں اس کا مالک اسے دوڑاتا ہے وہ نہیں دیکھتا سامنے صحرا ہے، جنگل ہے یا سامنے کوئی سمندر ہے، بلکہ وہ بھاگ پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، میں تمہارا حقیقی مالک ہوں. تو ایک گھوڑے سے اللہ رب العزت نے سبق سکھایا، سمجھایا کہ اپنے مالک کی حد درجہ فرما برداری کرو. سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کیا، یہ چار کام جن لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہاتھی والوں کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کیا، کس طرح وہ بادشاہ نکلا تھا بڑے مضبوط ہاتھی لے کر مکہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانے کے لیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یمن میں ایک بتکدہ بنا لیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ عرب کی بہت زیادہ عزت ہے مکہ کی، تو کیوں نہ ایسا ہو ساری دنیا سے لوگ میرے پاس یمن میں آئے. اس نے وہاں پر ایک معبد بنایا اور مکہ والے گھر کو گرا دینے کی اس نے کوششیں کی. اللہ رب العزت نے جب یہ سارے قریش مکہ ان کو دیکھ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے اس مبارک گھر کی حفاظت فرمائی اور چند چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج کر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے خنجر اور پتھر بھیج کر اتنے مضبوط چٹانوں والے اور بہت زیادہ مضبوط طاقت والے اللہ رب العزت نے ان سب کو خاک میں ملا دیا. آج بھی آپ وہاں جاتے ہیں، میدان جو مینا ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ کے عرفہ مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہاں پہ تصاویر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں رکتے ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے. جس جگہ پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہو اس جگہ سے تیزی کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے، تو وہ جگہ بڑی جلدی کراس کرنی چاہیے. اس پر اللہ رب العزت کا اس جگہ پر ان لوگوں پر عذاب آیا تھا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا. نیکی کرنے کے بعد انسان کو چاہیے استغفار کرے. جیسا کبھی ہم نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفر اللہ ہم نے 3 مرتبہ کہا. یہ نیکی کے بعد استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے نیکی تو کر لی ہے لیکن اس میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں میں معافیاں مانگتا ہوں، وہ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے دور کر دے. پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، یہ دعوت کا کام بہت بڑی نیکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا اور استغفار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا تعاون بیان کیا. سورۃ الاخلاص یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور پورے قرآن کی اصل دعوت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اس سورہ مبارکہ کے اندر کروایا ہے. آخر میں جو 2 صورتیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام پر کئی طرح کی تکالیف تھیں. آپ کو جہاں بہت زیادہ تکالیف دی گئی وہاں روحانی طور پر بھی آپ کو متاثر کیا گیا. لبید بن عاصم یہ وہ یہودی بدبخت تھا جس نے آپ پہ جادو کر دیا.
اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتیں نازل فرمائی اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں. آپ صبح شام ان کی تلاوت کرتے، نمازوں کے بعد ان کی تلاوت کرتے، سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شفایاب کر دیا. تو یہ صورتیں تیریات ہیں جن لوگوں کے اوپر نظر کا مسئلہ ہے، اسی طرح آسیب ہے، جادو ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ آخری 2 صورتیں ہیں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے. اللہ رب العزت نے اگر شفا رکھی ہے تو اللہ رب العزت ضرور شفا عطا کرے گا. اگر اللہ رب العزت کو شفا منظور نہیں ہے تو خواہ مخواہ کسی اور کے پاس ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چاہیے صبر شکر کی زندگی بسر کرے. یہ تکالیف آتی ہیں لیکن بالآخر اللہ رب العزت انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں مکمل ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور یہ ہم سب کے لیے شفا بنائے اور ہماری ہدایت کا اس کے اندر اللہ رب العزت ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.